ہمیں آپ میں سے ہم سیکھیں گے دوسرا سیموئیل اس کا 23 باب اس کی پہلی آیت سے پڑھیں گے. دوسرا سیموئیل اس کا 23 باب اس کی پہلی آیت سے پڑھیں گے اور پہلی 5-6 آیتیں پڑھیں گے، لیکن رک کر ہم پڑھیں گے تاکہ ہم سیکھ کر آگے نکلیں. جی داؤد کی آخری باتیں یہ ہیں. داؤد بن یسی کہتے ہیں، یعنی یہ اس شخص کا کلام ہے جو سرفراز کیا گیا اور یعقوب کے خدا کا منصور اور اسرائیل کا مشکین نغمہ ساز ہے. جی جہاں آیت ختم ہوگی وہاں اسے رپیٹ کیجیے گا. داؤد کی آخری باتیں یہ ہیں. داؤد بن یسی کہتا ہے، یعنی یہ اس شخص کا کلام ہے جو سرفراز کیا گیا اور یعقوب کے خدا کا منصور اور اسرائیل کا شریف نغمہ ساز ہے. کلام کا پڑھا اور سنا جانا میرے پاس. اچھا، ان 3-4 آیتوں کو جب ہم سیکھتے ہیں تو ہمیں بڑا غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کلام حق کو ہم یوں ہی پڑھ کے آگے نکل جاتے ہیں یا اس کی ریڈنگ کرتے ہیں. اگر روح القدس ہمیں سمجھائے تو پھر باتوں کی سمجھ آتی ہے. کلام پڑھنے سے، کلام سننے سے، کلام سمجھنے سے روح القدس کی رہنمائی ہر اینگل سے صرف اور صرف روح القدس کی رہنمائی ہی ہمیں کسی کی معرفت سکھا سکتی ہے، براہ راست سکھا سکتی ہے، یا جس طور بھی ہو وہ ہمیں سکھا سکتی ہے. کیا کہتا ہے خدا کا بندہ؟ داؤد بن یسی کی آخری باتیں. داؤد بن یسی کی آخری باتیں. اس سے پہلے میں آگے نکلوں، اب یہاں ہی رہیے گا تاکہ اسی آیت کے حصے کو بھی ذرا پڑھیے گا میرے لیے. داؤد بن یسی کی آخری باتیں. اچھا، سب سے اپتم بات جو میرے لیے شاید، آپ کے لیے شاید تکلیف دہ ثابت ہو. اب بیت الحم کا جو علاقہ تھا یا بیت الحم جسے ہم بولتے ہیں، وہ کوئی بہت بڑا علاقہ یا بڑا خوشحال علاقہ نہیں تھا. یہاں تک اس کے بارے میں کہا گیا ہے کلام حق میں ہی، کیا بیت الحم سے بھی کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ تو اس حد تک پسماندہ یا کمزور لوگوں کا علاقہ تھا. اگر کمزور لوگوں کا علاقہ تھا تو پھر وہ بھیڑ بکریاں چرانے والے تھے، گزر بسر کرنے والے تھے، اور ان میں یسی کا بیٹا بھی ہے. اور یسی کا بیٹا یہ اقرار اس وقت کر رہا ہے جب وہ ایک بادشاہ ہے. ایک تو یہ بات ہوئی. اس بات سے ہم کیا سیکھیں؟ اگلی باتیں بھی ہم کریں گے کہ وہ نغمہ سرا ہے، فلاں ہے. اس بات سے پہلے سے ہم کلیئر کر لیں کہ ہم اپنے آپ کو اس جگہ پر اگر رکھ کے دیکھیں، یسی ایک کمزور آدمی ہے، یسی ایک غریب آدمی ہے، یسی کوئی بادشاہ یا سلطنت کا وارث نہیں ہے. یسی بھیڑ بکریوں کا مالک یا بس اپنا گزر بسر کرنے والا آدمی ہے، اور وہ اپنے باپ کا نام لے رہا ہے باوجود ایک بادشاہ ہوتے ہوئے. میرا خیال ہے آج کے زمانے میں اگر ماں ان پڑھ ہو، ماں خوبصورت نہ ہو، تو لڑکا یہ بتاتا ہی نہیں کہ یہ میری والدہ ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ کی دسنا ہے، ان پڑھ یہ کی دسنا ہے، رنگ ساملا سو یہ کی دسنا ہے، بولنا نہیں ہوتا، یہ کی دسنا ہے، یہ پہناوا لوگوں کے مطابق اچھا نہیں ہے. تو غور کریں ذرا اس بات پر. وہ اپنی ہر بات میں کہہ رہا ہے کہ داؤد بن یسی کی بات جس کو خدا نے سر
नगमा सरा बनाया। आगे क्या लिखा है जी, एक एक लफ्ज को जरा बोलिएगा, शुरू से। दौद की आखिरी बातें। अच्छा यहाँ रुकिएगा, यहाँ से फिर आगे मैं यहाँ ये क्लियर करता जाऊं ताकि सीखने वालों को ये चीज मिल जाए कि ये दाऊद की जो आखिरी बातें आप सुने, ये वो आखिरी बातें नहीं है। आप बाइबल को इससे आगे पढ़ते जाएं, आपको उसके सारे कारनामे मिलेंगे, बहुत सारी और चीजें मिलेंगी, बहुत सारे और काम मिलेंगे। तो इसका मतलब है ये करीबन मर्ग नहीं था यहाँ। ये जो गालबन उसने 74 ज़बूर लिखे हैं वो आखिरी बातें हैं। उसकी मौत की आखिरी टाइम नहीं था ये, या जब वो सुलेमान से बातें कर रहा था ये वो टाइम नहीं था। उसकी आप देखेंगे अगर पढ़ते जाएं तो उसने जो अपने जीते जी, ये इसके बाद काहिनों को मुकर्रर किया, गुलकारों को मुकर्रर किया, सजिंदों को मुकर्रर किया खुदा की खैमा इज्तिमा में गाने के लिए कुरानदाजी से, और दीगर कितने काम हैं जो उसने किए। फिर आप देखें जरा उस बंदे की आजिज़ी और इंकसारी। दाऊद बिन यस्सी तो वो कहता ही कहता है कि मैं उस गरीब यस्सी का बेटा हूँ, उस यस्सी का, उस इलाके से मैं हूँ जहाँ सबसे पस्त हाल इलाका था, जो पस्त हाल इलाका था। ये नहीं कह रहा कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा इतना प्रोटोकॉल है, असी जमदे ही सोने का चमच लैके निकले सी, ऐसा नहीं कुछ। अपनी बैकग्राउंड बता रहा है कि अगरचे मैं बादशाह हूँ, बादशाह के मनसब से कोई उसे हटा तो नहीं सकता था, किसी की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन अपनी असलियत, अपनी बैकग्राउंड, अपनी बेस वो बताता है कि मैं जीरो आदमी था, मैंने कहां से स्टार्ट किया। अब ये बातें मैंने नहीं लिखवाई, अरुल कुस ने लिखवाई है उससे। तो इन बातों को अरुल कुस लिखवा रहा है जो वो बातें कर रहा है। आगे चल के आपको पता भी चलेगा कि खुदा के रूह ने ये बातें की या लिखवा दी। तो वो बात को इससे शुरू करता है, यस्सी के बेटे की आखिरी बातें, दाऊद बिन यस्सी के बेटे की आखिरी बातें। और ये मैंने बता दिया कि ये वो आखिरी बातें नहीं है, बाइबल को जाकर पढ़िएगा घर में, इसके बाद बहुत सारे काम उसने किए, बहुत ज्यादा बल्कि। लेकिन ये जो 74 ज़बूर है लगभग, ये उसने, ये वो वाली आखिरी बातें जो इसने लिखे, और खुदा ने उसे तौफीक दी कि देखे शायर भी खुद और उसकी धुनें भी खुद ही बनाता है और गा भी लेता है। इन गाने वालों को मुकर्रर भी किया क्योंकि खुदा ने पहले उसे ये सेंस दी। हम देखते हैं सारा कुछ कि गाने वालों को मुकर्रर किया, खादमों को मुकर्रर किया, और सारा सामान हैकल का उसने बनाया। चल कोई बातें या कोई चीजें और भी मंगवाई गई, लेकिन बहुत सारा तो उसने बना कर रखा हुआ था। इतना तो इसके बदले में क्या मिल रहा है? तो खुदा उसके बारे में कहता है मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल गया। मैं अपने अल्फाज से कमाते शायद अच्छा लगे ना लगे, वो कहता जरा मैनू ठंड पाने वाला मेरे सीने च मुझे मेरे दिल के मुआफिक दाऊद बिन यस्सी। और दाऊद बिन यस्सी के पास इतनी खूबियां खुदा ने रखी हुई हैं, इतनी खूबी रखी हुई हैं कि उसके पास तो घुमंड करने के लिए एक से एक बढ़कर चीजें हैं कि मैंने अपनी दौलत से ये किया, मैंने अपनी ताकत से ये किया, मैंने अपनी फलां से ये किया। वो तो यहाँ तक कहता है कि जंग बाले और मतलब हजारों से नहीं जीती जा सकती, ये रब्बुल अफ़वाज की जंग है, और जंग सिर्फ खुदा से ही जीती जाती है, वो ही हमारी खातिर लड़ता है। और बारहा आप उसकी स्टोरी का अगर मुतालिया करते हैं तो बारहा वो पूछता है जनाब मैं लड़ने के लिए जाऊं कि रहने दूं?
تو اس کے لیے اسی لیے یہ بات لکھے گی کہ مجھے میرے دل کے موافق میرے دل نو ٹھنڈ پان والا مل گیا. اگرچہ وہ بشر ہے، اگرچہ وہ کمزور ہے، اگرچہ اس میں خامیاں ہیں، لیکن خامیوں کے لیے بھی وہ خدا کے پاس جا کر روتا ہے اور خدا معاف کرتا ہے. لیکن اگر آج ایک خادم لکھتا ہے، کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں پیدل منادی کیا کرتا، جہاں بھی جانا ہے، اگر دور جانا ہو تو بس میں جاتا ہوگا، ایک گاؤں کے اندر رہنا ہوگا تو پیدل چلتا تھا. کہتا ہے کہ جب پہلی دفعہ میں نے سائیکل حاصل کی، مجھے سائیکل ملی تو سائیکل کسوا کر میں نکلا تو میری آنکھوں میں آنسو. یار ساڈا تے تھوڑا جہا وعدہ ہو جائے تے اسی تے پھلیاں نہیں سماؤندے، اسی تے دو چار بندے مارن دے کہ کچھ نہ کچھ ساڈے منہ چوں کمانڈ ضرور نکلے، کچھ نہ کچھ اوور ضرور اسی کریں. وہ کہتا ہے میری آنکھوں میں آنسو تھے کہ میں تو پیدل چلتا تھا، تو نے مجھے سائیکل مہیا کر دی، اب میں تیری خدمت سائیکل سے. پھر وہ کہتا ہے کہ آج میرے پاس گاڑی ہے، لیکن میں ہمیشہ داؤد بن یسی کی وہ بات جاری رکھتا، اپنے ذہن میں رکھتا ہوں، اسے یاد رکھتا ہوں کہ خداوند اگر تو چاہے گا میں پیدل کروں تو میں پھر بھی پیدل چلا جاؤں گا. یہ میرا کوئی کارنامہ نہیں ہے، یہ تو صرف اور صرف تیری مہر ہے جو مجھ پر اور میرے گھرانے پر ہوئی. وہ اس اپنی بات کو لکھتا اور کہتا اور یاد دلاتا ہے کہ یسی بن داؤد جسے ہم سمجھتے ہیں خدا کا یا اس کا خدا کے ساتھ ذرا ریلیشن تو دیکھیں. ہمارے پاس تھوڑے پیسے ہیں، ہمارا ایٹیٹیوڈ، بلکہ کوشش کرتے ہیں رہن سہن، بول چال، طور طریقہ، کھانا پینا بھی بدلنا چاہیے. جبکہ صرف ایک بات ہمارے منہ سے نکلنی چاہیے کہ خداوند تیرے نام کو جلال. دورے سے اٹھائے ہوئے لوگ ہیں ہم، زیرو لوگ ہیں. اب وہ نغمہ سرا بھی ہے. وہ جنگجو ہونا تو ایک بہت بڑی بات ہے نا، سورما بہت بڑا ہے اور اس سے بڑھ کر بادشاہ ہے، پھر خدا کے گھر کے لیے کام کرتا ہے. یہاں تک جب اسے سمجھ نہیں تھی تو وہ عہد کے صندوق کو لے کے آ رہا تھا اور نقصان ہو گیا، جانی نقصان ہو گیا، بے سمجھی کی حالت میں جانی نقصان کر دیا. اور دوبارہ لے کے جب آیا تو پھر لاویوں کے کندھوں پر صندوق کو رکھا گیا تو کوئی نقصان نہ. اس کے جذبات اس حد تک خدا کے ساتھ تھے اور اس کی عاجزی ذرا دیکھیں خدا کے ساتھ ہے. آپ کہتے ہیں کہ آپ کا باپ بڑا غریب تھا، یار بیچارہ مسکین یا بندہ سی، عقل مند بھی تھوڑا ہی ہونا ہے، لیکن زندگی گزاری، خدا کا شکر ہے کہ اسی اس بیٹے. یا اپنی والدہ کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کوئی وڈی چھڈن والی گل ہوئے تو پھر بھاویں اسی چھڈ دئیے وڈیاں، لیکن اگر کوئی کمزوری ہو تو وہ ہم خدا کے حضور میں یا لوگوں کے سامنے اس کا اقرار کبھی نہیں کرتے. لیکن یہاں خدا کا بندہ اپنی بات کو شروع کرتے ہوئے یہ کہتا ہے، آگے پڑھیے جی. یعنی یہ اس شخص کا کلام ہے جو سرفراز کیا گیا، یہ اس شخص کا کلام ہے جسے خدا نے سرفراز کیا. وہ سرفراز تھا نہیں، سونے کا چمچ لے کر پیدا نہیں ہوا، جس کو خدا نے سرفراز کیا. آج کتنے لوگ ہیں جو یہ کہیں کہ میں سرفراز نہیں تھا، مجھے خدا نے سرفراز کیا. خدا کی تعریف ہو. آگے جی. اور یعقوب کے خدا کا منصوب اور اسرائیل کا شریک نغمہ ساز ہے، اور اسرائیل کا ممسوح اور شرین خدا کا یعنی نغمہ سرا ہے. شرین کنوں کہندے نے؟ جیڑا مٹھا نغمہ گاوندا ہوئے، مٹھا نغمہ لکھدا ہوئے، مٹھا نغمہ بولدا ہوئے، شرین نغمہ سرا.
وہ یارو کیڑے دل نال خدا دی حمد کردا ہوئے گا، اسی کیڑے نال کرنے ہاں، وہی حمد چ ایڈی لذت کیوں ہوئے گی کہ شریف ایڈی خدا دی مہر وہ حصے تے گنو کنے حصے جو بندہ خدمت کرتا، سارا پروٹوکول بھی ہوئے گا، سارے چک چک ملتے بھی نہیں، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی سوئی جا کے اس جگہ تے رکتی ہے جتوں سٹارٹ لیا گیا ہے کہ ایتھوں ہی برکت مل سکتی ہے، ہی ہو جائے گا۔ آگے پڑھیے، خداوند کی روح نے میری معرفت کلام کیا۔ یہ پوائنٹ پر وہ آ رہا ہے، کہتا ہے یہ سارا کچھ اصل میں روح القدس کا کام ہے، یہ سارا کچھ اصل میں روح القدس کا کام ہے۔ خدا کی روح نے میرے ساتھ کلام کیا، خدا کی روح نے مجھے یہ لکھنے کے لیے کہا، خدا کی روح نے مجھے یہ بولنے کے لیے کہا۔ میں اور آپ روح القدس کی کتنی رہنمائی لیتے ہیں، شاید لفظی لیتے ہیں، لیکن باقاعدہ روح کے کلام کو جب روح کا کلام یا روح اس کلام کرتا ہے اسے پرکھتے ہیں، سوچتے ہیں، مانگتے ہیں کہ مجھے دلیری دے جو کہہ رہا ہے میں کہہ سکوں۔ خدا کی روح نے اسے یہ سکھایا اور کلام کیا۔ اور یہاں میں ایک اور آپ کے علم کے لیے اضافہ کرتا ہوں، یہ جو کلام آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ جو کلام آپ اسے 66 کتابوں کے نام سے، میری بات سنیں جی، میری بات سنیں، یہ جو 66 کتابوں کے ضمن میں یا 66 کتابوں کے احاطے میں یہ کلام جو آپ کے ہاتھ میں ہے، جانتے ہیں یہ کتنی دیر میں لکھا گیا؟ ایک بتا سکتے کتنی دیر لگی اسے لکھنے میں؟ 1600 سال کا، 1600 سال، 1600 سال، دیکھ نہیں 1600 سال، اور 40 لوگوں نے، یا اس سے کچھ زائد کہہ رہے ہیں لیکن 40 پھر بھی 40 لوگوں نے اسے لکھا، اور یہ 40 لوگ انٹرٹین نہیں کر رہے تھے، روح کی ہدایت سے لکھتے تھے، جہاں جو بات خدا کہنے کے لیے کہتا تھا وہی وہ لکھی جاتی ہے۔ کبھی آپ دیکھتے ہیں نا، میرے ساتھ میرے شاگرد اکثر سوال کرتے تھے یہ واقعہ تو پہلے ہوا ہے بعد میں لکھا ہوا ہے، جیسے جیسے روح القدس نے مناسب سمجھا ان لوگوں پر وہ مکاشفہ کھولا اور اس طرح سے انہوں نے ترتیب دیا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں یہ انٹرٹین کے لیے جمع نہیں ہوتے، یہ جو خدا کے خادم، خدا کے نبی، خدا کے لوگ اور روح القدس کی ہدایت سے بولتے اور لکھتے۔ اور یہ بندہ بھی کیا کہہ رہا ہے کہ میرا اس کوئی کمال نہیں، وہ کہہ رہا ہے میرا اس میں کوئی کمال نہیں، یہ تو روح القدس نے مجھے سکھایا، خدا کی روح نے مجھے کہا۔ عاجزی اور انکساری یہاں بھی ساتھ ساتھ ہے کہ یہ صرف اور صرف اسی کی طرف سے، میں تو صرف یسی کا بیٹا۔ آگے پڑھیے، اور اس کا سخن میری زبان پر تھا، اس کا کلام میری زبان پر تھا۔ آگے، اسرائیل کے خدا نے فرمایا، اسرائیل کے خدا نے فرمایا، اسرائیل کی چٹان نے مجھ سے کہا، اسرائیل کی چٹان خدا یسوع مسیح ہے، اور اس نے مجھ سے کہا، ایک ہے جو صداقت سے لوگوں پر حکومت کرتا ہے، ایک فقط ایک یسوع مسیح ہے جو صداقت سے لوگوں پر حکومت کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور یاد رکھیں اس حد تک وہ جاتا ہے اور بات کرتا ہے، لیکن ہمارے یہاں ہم اس حد تک اپنے آپ کو زیرو کرتے ہیں اور خدا کو سامنے رکھتے ہیں۔ ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے اس پیسے یا یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم آج سیکھیں، ان باتوں سیکھ جائیں۔ اگر سفنیاں اس کا غالباً 3 باب اس کی پہلی 2 آیتیں، ملاکی سے پیچھے چلے جائیے، آسان لگے گا آپ کو کہ ملاکی سے ہجی اور ذکریہ
ہجی اور ذکری ہے یہ، اس کے پیچھے آئے گا صفنیہ 3 باب، اس کی پہلی 2 آیتیں پڑھیں۔ اس سرکش اور ناپاک اور ظالم شہر پر افسوس۔ اب اگر آپ عاجز نہیں ہیں، آپ انکسار نہیں کرتے، آپ شکر گزاری نہیں کرتے، تو پھر آپ کیا ہیں؟ گھمنڈی ہیں۔ ہر چیز کے اپوزٹ دوسری چیز ہوتی ہے۔ اگر غصہ ہے تو اس کے سامنے عاجزی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہر چیز کے ایک چیز اپوزٹ ہوتی ہے، ایک مارنے والا اور دوسرا سامنے مار کھانے والا بھی چاہیے۔ ہر چیز کے اپوزٹ کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو جب ہم گھمنڈ کی بات کر رہے ہیں کہ ذرا سا بھی گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے یا گھمنڈ نہیں بتایا جا رہا، عاجزی اور انکساری بتائی جا رہی ہے، تو گھمنڈ کے بارے میں یہ بات کہی گئی اور پورے شہر سے کہی جا رہی ہے۔ رپیٹ کیجئے 3 باب، اس کی پہلی 2 آیتیں۔ اس سرکش اور ناپاک اور ظالم شہر پر افسوس، اس نے کلام کو نہ سنا۔ اب ہمارے ہاں بھی ایسے ہو سکتے ہیں جو کلام کو سننا ہی شاید پسند نہ کریں، باقی کاموں کے لیے بالکل وہ ریڈی ہوں گے، ٹھیک ٹائم دیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن کلام سے شاید ناراضگی ہوگی۔ یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے۔ رپیٹ کیجئے گا پہلی آیت کو صرف پڑھ کے۔ اس سرکش اور ناپاک اور ظالم شہر پر افسوس، وہ پورے کے پورے شہر پر ہی افسوس، اس نے کلام کو نہ سنا، انہوں نے کلام کو نہ سنا۔ وہ تربیت پذیر نہ ہوا۔ تربیت کون دیتا ہے؟ کلام۔ تربیت کہاں سے مل سکتی ہے؟ کلام سے۔ داؤد کو اگر تربیت ملی تو کہاں سے ملی؟ کلام سے، خدا کے سخن سے، خدا کے روح سے۔ اور یہاں لکھا ہے کہ انہوں نے کلام سے تربیت نہ لی۔ جی، اس نے خداوند پر توکل نہ کیا۔ جب تربیت نہیں لی تو توکل کہاں سے کرنا تھا؟ خدا پر توکل نہ کیا اور نہ اپنے خدا کی قربت کی آرزو کی۔ اور نہ اپنے یار قربت کسے کہتے؟ بج بج کے گود چونا، اگر لفظ میں اور استعمال کی تو کرا بج بج کچڑ چڑھنا، بج بج موقع لبنے، بج بج دعا بندگی دے موقع لبنے، بج بج خدا لے شرف و خرچ ہونا، بج بج اگے آنا، اسے قرب کہتے ہیں۔ یہ بھی برعکس دوسرا لفظ ہے کہ بج بج خدا کو دور جانا، موقع پانا تے بج بج خدا کو بچنا، باقی ساریاں چیزاں پاویں ہو جان رہ جان، خدا کو بچ ہوئے۔ اس کے برعکس یہ بھی چیز آتی ہے۔ اسی بات کو ذرا رپیٹ کیجئے گا۔ اور اپنے خدا کی قربت کی آرزو نہ کی۔ اور اپنے خدا کی قربت کی آرزو نہ کی۔ اس کا مطلب ہے کہ آرزو ایک تڑپ ہونی چاہیے۔ کیوں یہی داؤد کہتا ہے میں خوش ہویا جو تمہیں ماخذ لگے، آؤ یہوہ دے گھر تے۔ اسی شاید غمگین ہوندے ہیں جدوں کہ داؤد دے پیچھے۔ جی آگے پڑھیے، 2 آیتیں کمپلیٹ ہو گئی۔ اچھا، ہمیں بھی خوش ہونا ہے کہ جب خدا کے در میں بلایا جائے۔ وہ کہتا ہے جاندہ سان جدوں میں خدا دے گھر وچ ٹولیاں نال، اس کا مطلب ہے کہ وہ تو باقاعدہ ایک خدمت کا سلسلہ بنایا ہوا تھا، ٹولیاں نال خدا دے گھر میں کلا جانا ڈر نہ۔ اور یہ بھی وہ کہتا ہے میں خوش ہویا جو تم مینوں آکھیا۔ اور یہاں ہم صفنیہ میں بھی یہی پڑھ رہے ہیں کہ شہر، پورے شہر کی بات کی جا رہی ہے۔ آج ہو سکتا ہے ہمارے پورے گھر کی بات کی جا رہی ہو، ہماری کلیسیا کی جا رہی ہو، یوحنا بات کی جا رہی ہو، تو کیا ہم خدا کے کلام کے لیے وہ تڑپ رکھتے ہیں؟ باقاعدہ سے پروگرامنگ کے تحت تیار ہوتے ہیں؟ نہیں، ہم نے خدا کا کلام سننا ہے، باقی چیزیں ایک سائڈ پہ رکھ دو، ہم نے خدا کے دور میں جانا۔ یہ ہم باقاعدہ طور پر سوچتے ہیں، کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ انہوں نے خدا کے کلام کی آرزو ہی نہ کی۔
اس کے قرب میں جانے کی آرزو ہی نہ کی۔ جب ایسا حال ہوگا پھر آپ اس جنگ میں شکست ہارے ہوں گے جو آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ ہاں جب وہ ظہور میں آئے گی تو آپ سر پکڑ کے بیٹھیں گے۔ جی آگے پڑھیے آپ وہاں سے پھر کون سی آیت پڑھ رہے ہیں آپ؟ تیسری پڑھ رہی تھی۔ تیسری پڑھ رہے تھے آپ؟ اچھا چلے رکیے، اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب آپ کی زندگی کے اندر جیسے ہم نے دور کو ہم فالو کر رہے ہیں اس کی زندگی کو، عاجزی اور انکساری ہمیں نظر آ رہی ہے۔ یسی کا بیٹا دور، یسی بن دور اپنی کہہ لیں کہ بیک گراؤنڈ اپنا بایو ڈیٹا سامنے رکھتا ہے کہ میں یہ ہوں، لیکن خدا عزت سے نواز رہا ہے۔ آپ کی جنگ ہے، آپ حالت جنگ میں ہیں، اگر آپ کو سمجھ ہو تو، اگر نہیں ہے تو پھر آپ شیطان کی زد میں، میں شیطان کی زد میں، ہم سب شیطان کی زد میں اس وقت آ جاتے ہیں جب گھمنڈ ہماری زندگیوں میں آتا ہے۔ ادروائز آپ حالت جنگ میں ہیں۔ اگر باتوں کو غور سے پڑھیں، غور سے سیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی ہماری ٹکر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ایلیا نے 3.5 سال بارش بند کر دی، ایسا ہی ہے، اتنا وقت ہی ہے، یہی بات کنفیوژن تو نہیں۔ بند کیوں؟ آپ جو سیمنری کر رہے ہیں ان سے بند کیوں؟ ٹھیک ہے، ایک ویو آپ کے ہے، بند کیوں؟ آسمان کو بند کیوں کر دیا تھا؟ بارش نہ ہو، زمین پر اناج نہ ہو۔ جی جی چلیں سیکھ لیں پھر آج۔ بال دیوتا جو ہے، بال دیوتا اسے مانا جاتا تھا اور اس میں انوالو جو تھے یہودی بھی تھے، اس کی پوجا پاٹ، غیر اقوام فلسطینی لوگ یہ وہ لوگ تھے ہی، اور بال دیوتا کو مانا جاتا تھا یہ فصل کا اور بارش کا دیوتا ہے۔ فصل کا یعنی فراوانی کا اور بارش کا دیوتا ہے۔ تو میں نے کیا کہا؟ آپ حالت جنگ میں ہیں، آپ حالت جنگ میں ہیں۔ اس نے خدا کی مرضی سے کیا کیا، اور خدا نے اپنے بندہ کو کتنا استعمال کیا کہ آسمان بند ہو جائے۔ دیوتا جی ذرا کھولو آسمان بلا، بارش برسا کے دکھاؤ، کون فصل دے تسی دیوتا بنو ہاں ذرا۔ آسمان بند کرنے کے پیچھے یہ وجہ تھی، جو بال دیوتا ہے وہ فصل، فراوانی اور بارش کا دیوتا تھا، اور اس نے فصل بھی روک دی اور بارش بھی روک دی۔ تو میرے بھائی نوجوان، آپ حالت جنگ میں ہیں، آپ حالت جنگ میں ہیں، غور کریں۔ اب داؤد کی آپ دیکھیں کہ داؤد بچ گیا انکساری عاجزی کی وجہ سے، ہیرو بنایا 0 سے لے کر، لیکن بتایا 0 اس نے ہمیشہ، مجھے یہاں سے لیا۔ اب ہو سکتا ہے MBA ہو، PhD ہو، خدا کو اس سے کیا یاد، شو کرنے کے لیے کہتے ہیں میں PhD میں MBA کی ہے، خدا کو کی فرق ہے۔ ہاں لوگوں نے تسی تو اس کو اٹھا سکتے تو بتاؤ، جو کسی کم دی نہیں، خدا نے نزدیک تسی کی ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ آپ شاگردوں میں بھی تو دیکھتے ہیں زیادہ تر 0 لوگوں کو ہی اٹھایا، 0 لوگوں کو لیتا گیا۔ مطلب اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ لگتا ہے، یہ میسج ایک دفعہ سنا نے بھی یہاں کنوے کیا تھا
کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید مسیح کو پتہ نہیں یار یہ کیا بات ہوئی، جنہیں ان پڑھ مشیرے جنہیں پی ایچ ڈی لوگ نے انہوں نے ٹچ ہی نہیں دے رہا، جڑے ان پڑھ مشیرے نے انہوں نے پڑھی جا رہے جنہوں نے کچھ جانتا ہی نہیں، جڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اسی زیرو ہاں اسی کسی قابل ہی وہ زیرو دے نال پھر نال 1 لگتا ہے تو 10 بن جاتے ہیں۔ اسی طرح انہوں کی قیمت سے تعداد بڑھتی جاتی ہے، اہمیت بڑھتی ہے۔ تو آپ حالت جنگ میں ہیں۔ جب ہم پراؤڈ ہوتے ہیں، جب بڑا منہ کھولتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ اونچی آنکھیں اور گھمنڈ بولنے والی زبان خدا کو پسند نہیں۔ اور مکاشفہ میں یہ لکھا گیا ہے کہ کفر بکنے کے لیے منہ شیطان کو یا اس حیوان کو دیا گیا۔ تو یہ سارا کفر ہے جو گھمنڈ، جو ہم اپنے بلبوتے پر کہتے ہیں، خدا کے نام کو جلال نہیں جب دیتے، تو یہ گھمنڈ کے زمرے میں آتا ہے۔ جب گھمنڈ آئے گا تو پھر آپ شیطان کے جنگل میں پھنسیں گے، کیونکہ آپ حالت جنگ میں ہیں۔ آپ حالت جنگ میں ہیں، خدا آپ کو استعمال کیسے کرے گا؟ آپ تو وہی زبان بول رہے ہیں جو شیطان بولتا ہے۔ اس لیے عاجزی اور انکساری کی بات ہے۔ آپ ذرا دیکھیں داؤد کا بیٹا جو سلیمان ہے، کیا ہی اچھی سلطنت اس کی 40 سال تک چلی، امن امان رہا، لیکن اس کی سلطنت اور اس کی سلطنت میں فرق کہاں آ جاتا ہے؟ خدا نے بڑی تنقید کے ساتھ، بڑی تنبیہ کے ساتھ، بڑے زور سے یہ بات کہی تھی، حکم صادر کیا تھا کہ تم غیر قوم سے کوئی لینا دینا نہ رکھو۔ اور جناب نے دیکھے یہ پروگریس نہیں ہے، ٹھیک ہے امن امان رہا، اچھی بات ہے، اور خدا نے بھی تو ہمیشہ یہی ساتھ کہا ہے، میں تیرے باپ داؤد کی خاطر، میں تیرے باپ داؤد کی خاطر۔ یہ بھی تو ہے ایک کریڈٹ، ایچ تو ہے نا اسے۔ اچھا جب خدا نے یہ بات منع کر دی کہ تم نے یہ نہیں کرنا اور جناب نے کیا گیا، لوگوں نے آہستہ آہستہ برمانا شروع کر دیا کہ جناب آپ گھوڑے جو ہیں نا وہ مصر کے جو بڑی اعلیٰ شان کے گھوڑے ہوتے ہیں، عالی شان نسل کے ہیں، بھاگتے بہت ہیں، جنگ میں کام دیتے ہیں، خوبصورتی میں بڑے نمایاں ہیں، مصر سے منگوائے، 1-2 لاکھ بھی دکھائے ہوں گے۔ اب گھوڑے لے کر آنا آہستہ آہستہ ہیلو ہائی شروع ہوئی، اور یہاں تک کہ لونڈیاں وہاں سے لانا شروع کی، اور لونڈیوں سے بڑھ کر اس نے فرعون کی بیٹی سے شادی کی، یعنی فرعون کی بیٹی سے شادی کی، ایک محل بھی اسے لگا سے بنا کر۔ تو آہستہ آہستہ جو گرنے کا مقام چیز بنی وہ وہی پراؤڈنس تھی کہ مجھے کیا ہوگا، سلطنت میں امن امان ہے۔ بتایا جاتا ہے چاندی اس طرح کی جیسے لویا رولتا پھرتا ہے۔ شادیاں کی، غیر اقوام خدا کا حکم توڑا، معافی نہیں طلب کی، غیر اقوام کی عورتیں آئیں اور بت پرستی بڑھ گئی اور خدا ناراض ہوا۔ اگرچہ خدا نے بار بار کہا کہ صرف داؤد کی خاطر چھوڑ رہا ہوں۔ جب 9.5 قبیلے علیحدہ ہو رہے ہیں اس وقت بھی خدا کہہ رہا ہے کہ داؤد کی خاطر یہ تجھے دے رہا ہوں میں، اگر تو صحیح چلے۔ تو سلیمان سے بھی کہا گیا، داؤد سے بھی عہد کیا گیا کہ اگر یہ میرے طریق پر چلے، میرے حکموں پر عمل کرے تو تیرے یہاں بادشاہ کی کمی نہ ہوگی۔ تو یہاں یسی کے بیٹے کی جب ہم بات کر رہے ہیں، یسی بن داؤد جو عاجز اور انکسار ہمیں نظر آتا ہے، اسی کی پیڑھی سے، اسی کی پشتوں میں سے جب جسم میں مسیح آتے ہیں تو آ رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات، لیکن اس کا بیٹا ان چیزوں کو قائم نہیں کر سکا۔ حالانکہ اتنا زیادہ امن امان رہا تو
तो मेरा ख्याल है फुर्सत में फिर वो उसने यही सोचा कि चले मैं ज्यादा से ज्यादा ये शादी करूं और करूं भी गैर रखवा। तो वो उस तरह नहीं पैर जमा सकता। और वो कमेंट्स खुदा के उसके बारे में नहीं है जो दाऊद के लिए। हाँ, हिकमत उसे दी, उस वक्त तक वो क्लियर था, खुदा से प्यार कर रहा था, लेकिन बाद में कानून को तोड़ा गया। जब सिग्नल तोड़ा जाता है, चलान भी होता है और एक्सीडेंट भी होता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं जी। रोमियो 9:25 जरा देखिए। आज मैं और आप इस जगह पर हैं। अगर आजिज वो लोग नहीं रहे तो शहरों पर लानत हो रही है। आजिज यहूदी कौम नहीं रही पूरी, तो पूरी को तितर बितर कर दिया गया। वो एक अरसा तक मारे मारे फिरते रहे, कत्लो गारत का शिकार हुए, और कुछ बकिया जो है वो वापस आकर बैठा है 1948 14 मई को। कुछ बकिया सिर्फ और सिर्फ खुदा के कुर्ब में ना रहने की वजह से तबाह और बर्बाद हुए, मारे खाई, कत्ल हुए, और मुल्क शहर बदल, मुल्क बदल। ये पढ़िए जरा। चनाचे होसिया की किताब में भी खुदा यूं अब फरमाता है। पालूस क्या कह रहा है? पालूस पीछे से रेफरेंस ले रहा है। मैंने पहले कहा था कि ये कोई एंटरटेन नहीं थी कि इसे 1600 साल लग गए ये 66 किताबों को लिखने। वो बात यहां से उठाता है, वो जो तहरीर कर रहा है, कह रहा है चुनाचे जो बात मैं कर रहा हूं वो होशिया की किताब में भी लिखी। क्या लिखी है? पढ़िए। कि जो मेरी उम्मत ना थी उसे अपनी उम्मत कहूंगा। जो मेरी उम्मत ना थी मैं उसे अपनी उम्मत कहूंगा। अगर मेरी उम्मत में, मेरे शहर में, मेरी कौम में, मेरे इलाके में, मेरे यरूशलेम में घमंड आएगा, बददियानती आएगी, तो फिर क्या होगा? मैं अपनी उम्मत को छोड़ दूंगा। ऊंची आंखें होंगी, प्राउड होगा, जुल्म होगा। तो फिर खुदा क्या कहता है? जो मेरी उम्मत ना थी वो मेरी उम्मत होगी। वो लोग कौन है? आप लोग हैं, गैर अक़वाम। उम्मत कौन थी उसकी? इस्राइल। और आप कौन है? गैर अक़वाम। अगर आप भी आज ऐसा ही करेंगे तो मजबूरन छांटी होगी। रिपीट कीजिए जी, जरा पढ़िए। चनाचे होसिया की किताब में भी खुदा यूं फरमाता है। होशिया की किताब में भी खुदा यूं फरमाता है कि जो मेरी उम्मत ना थी उसे अपनी उम्मत कहूंगा। जो मेरी उम्मत ना थी मैं उसे अपनी उम्मत कहूंगा। और जो प्यारी ना थी उसे प्यारी कहूंगा। जो प्यारी ना थी, जिसका कोई वजूद ना था, जिसे कोई पूछता ना था, उसे प्यारी कहूंगा। प्यारी, ठीक है, मैं उसे प्यारी, और वो प्यारी उम्मत और प्यारी कौम आप है। क्योंकि अगर किसी दूसरे पर ये बात फिट करे तो होती नहीं, क्योंकि आप उसके बेटे का इकरार करते हैं, उसे मानते हैं, तो उसकी प्यारी उम्मत और कौम आप हैं। लेकिन आपको जरूरत क्या है? यसी के बेटे की तरह, यसी के बेटे की तरह अपना बैकग्राउंड हमेशा याद रखने की। और जब याद रखेंगे तो एक ही बात मुंह से निकलेगी कि ये सिर्फ और सिर्फ खुदा ही है, खुदा ही का फजल है, खुदा ही की बरकत है, मेरी अपनी नहीं, ये खुदा का फजल है। मैं तो गुल्लर का फल बटोरने वाला। ठीक है, अच्छा, अब खुदा हमें क्या तलकीन करता है? पहला तस्लीम 4 बाब 7-8 आयत अगर पढ़े। इसलिए खुदा ने हमको नापाकी के लिए नहीं, बल्कि इसलिए खुदा ने बुलाया किस लिए आपको? जो चीजें उनमें थी वो आप में ना हो, इसलिए खुदा ने हमको नापाकी के लिए नहीं, घमंड के लिए नहीं, बड़े बोल बोलने के लिए नहीं, ऊंची आंखों के लिए नहीं,
اس لیے خدا نے ہمیں ناپاکی کے لیے نہیں بلکہ پاکیزگی کے لیے بلایا، بلکہ پاکیزگی کے لیے بلایا ہے۔ بس جو نہیں مانتا وہ آدمی کو نہیں بلکہ خدا کو نہیں مانتا۔ اب اگر آپ پھر بھی اپنی مرضی کریں تو یہ لکھا ہے کہ جو اس کو نہیں مانتا اس کلام کو، پھر وہ آدمی کو نہیں، یعنی میری بات نہیں ہوئی، میں نہیں، آدمی کو نہیں، وہ خدا کے کلام کو ہی جھٹلا رہا، خدا کے کلام کو لکھا ہے نہیں مانتا پھر۔ جی، جو تم کو اپنا پاک روح دیتا ہے۔ وہ خدا جو آپ کو اپنا پاک روح۔ داؤد کیا کہتا ہے کہ خدا کے روح نے مجھے یہ سکھایا، اور یہاں کیا بات ہو رہی ہے کہ وہ اپنا پاک روح تمہیں دیتا ہے سکھانے کے لیے۔ میں نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ سیکھنے کا، سننے کا، سمجھنے کا اور کوئی ذریعہ اور راستہ نہیں، اور روح القدس کا تجربہ ہونا ضروری، بہت ضروری۔ وہی کلام کرے گا، وہی سکھائے گا، وہی سمجھائے گا، وہی اندر سے باتیں کھروچ کے باہر نکالے گا، وہی جرأت اور دلیری دے گا کہ آپ بات کیسے۔ اور یہاں بھی روح القدس کے بارے میں اسی لیے بات کی گئی۔ آخری ریفرنس پڑھ کے ہم کلوز کریں گے۔ یہ بھی تسالونیکیوں میں ہے، پہلا تسالونیکیوں 5 باب 17 تا 20 تک ہم پڑھیں گے۔ پہلا تسالونیکیوں 5 باب ہے، اس کے 17 تا 20 تک ہم پڑھیں گے اور پھر کلوز کریں گے۔ بلا ناگا دعا کرو۔ اب ضرورت کہاں پڑے گی کہ ہم گمنڈ سے بچیں؟ بلا ناغا دعا کرو۔ آگے ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو۔ ہر ایک بات میں گمنڈ کرو۔ او بلے بلے میں نہ سچ ہونا ہی نہیں، میں آپ کر دیتا، میں وہ کر۔ ہر ایک بات میں شکر ادا کرو، شکر گزاری کرو، کیونکہ تمہاری بابت خداوند یسوع کی تمہاری بابت یہی مرضی ہے۔ جدو خدا دی یہ مرضی ہے تسی انج نہیں کر دے تو پھر اس کا مطلب اسی اپنی بندے دس۔ آگے جی، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے، روح کو نہ بجھاؤ۔ روح کو نہ بجاؤ مطلب کیا؟ کہ جب ہم گمنڈ کرتے ہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں میں آپ پہ اکھلا سارا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر روح کو بجھا رہے ہو۔ جب اپنے بل پر بات کرتے ہیں، اپنے محنت کی بات کرتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، تو روح کو بجھا رہے ہوتے ہیں۔ پھر روح القدس کو آپ موقع ہی نہیں دیتے کہ وہ آپ کی زندگی میں کام کرے۔ یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے، ابھی آپ نے پڑھا ہے جی، ریپیٹ اسے ہی کر دیجئے بے شک دوبارہ۔ روح کو نہ بجھاؤ۔ روح کو نہ بجھاؤ۔ روح رنجیدہ ہوتا ہے، بجھتا ہے، روح ناراض ہوتا ہے، آپ اسے موقع ہی نہیں دیتے۔ جی آگے، نبوتوں کی حقارت نہ کرو۔ نبوتوں کی حقارت نہ کرو۔ یار اس نے یہ نبوت کی ہے، لو اور کرتا ہی نہیں گا، اسے حقیر نہ جا۔ پتہ نہیں وہ کتنی دفعہ خدا سے پوچھتا ہوگا کہ خدا یہ بات میں کہتا، پھر جا کے وہ بات کہتا۔ اس لیے نبوتوں کو حقیر نہ جانو، کیونکہ وہ روح القدس کی طرف سے ہیں، اور یہ اس وقت بھی ملیں گی جب عاجزی میں آپ آئیں گے، انکساری میں آئیں گے، اقرار کریں گے، سیم اس بندے کی طرح جو 2 بندے ہیکل میں گئے۔ ایک کہتا کہ جناب میں تے فرض کرنا وا، میں یقین پراپر دے رہا، چوڑا ہو کے کہتا 2 دن ہفتے چ روزہ بھی رکھنا، خداوند سے تو پتہ ہی ہے نا۔ پھر ایک بیچارہ چھاتی پیٹ رہا ہے، میں گناہگار، مجھے تیری ضرورت، میں گناہگار ہوں، مجھے تو ہی بچا سکتا ہے۔ تو مسیح کیا کہتے ہیں؟ اس دن بچ کر کون گیا؟ زندگی کس نے پائی؟ جس نے چھاتی، جس نے عاجزی اور انکساری کو اختیار کی، وہ اپنے گھر میں زندگی دے۔ آگے پڑھیے جی۔ سب باتوں کو آزماؤ جو اچھی ہو، اسے پکڑے رہو اور ہر قسم کی غلطی سے بچے رہو۔ 20ویں آیت پڑھتی ہے۔ روح کو نہ بجائیں، دعا بلا ناغا کریں، اور سب اچھی باتیں جو ہیں، اچھی کلام ہی آپ کو بتا
بتائے گا کہ اچھی کیا ہے. سب اچھی باتیں انہیں پکڑے رہے. اور پھر اپنے ٹاپک پر ہم جاتے ہیں واپس. داؤد بن یسی کی باتیں، آخری باتیں، آخری جتنی اس نے یہ 74 زبور لکھے، یہ وہ والی آخری باتیں ہیں. کارنامے اس کے بعد اس نے بہت زیادہ کیے، کام کیے، لیکن یہ جو گائکی کا کام تھا، یہ والا لکھنے والا، اس کے لیے جتنی فرصت خدا نے اسے دی، یہ آخری باتیں اس کی تھی. سو ان میں صرف اور صرف ارون کو اس کو جلال دیا جا رہا ہے، باپ کو جلال دیا جا رہا ہے، بیٹے کو جلال دیا جا رہا ہے. اپنے آپ کو نہیں وہ کہہ رہا، اپنے آپ کو صرف یسی کا بیٹا ہی بتا رہا ہے. اور یسی کمزور شخص، اس کے گھرانے میں کہاں کسی کو چنا جانا تھا. جب چنا بھی گیا تو بیچارہ بھیڑ بکریاں چرا کر واپس گھر آ رہا ہے، تو خدا اسے پسند کر رہا ہے، اسے پسند کر رہا ہے. خدا نے اس کا چناؤ کر دیا. وہی بچہ جو بھیڑیں چرا رہا ہے وہی جاتی جگہ. گمانڈ پھر بھی نہیں. اگر کوئی غیرت ہے تو خدا کے نام کی ہے کہ یہ خدا کے خلاف بول رہا ہے، اسے میں نہیں چھوڑوں. اور جنگ میں چل کر سہم کر نہیں جا رہا، دوڑتا ہوا جا رہا ہے. یسی کا بیٹا بتایا جاتا ہے اس کی طرف دوڑا. یہ ہے غیرت خدا کہ خدا کے لیے غیرت رکھیں، اپنے آپ کو انکسار رکھیں. داؤد بن یسی کی طرح. خدا اس کلام کے